چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی نے قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی سلور جبلی کے موقع پر ڈیجیٹل ہب ہنزا کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ہمیں اس بات پر بڑی مسرت ہے کہ کاڈو نے نہایت قلیل مدت میں اہل علاقہ کو مستفید کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آج میں حیدرآباد آیا ہوں ہنزا میں اور کاڈو کے ڈیجیٹل ہب کا افتتاح کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہنزا کے بچیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اس سہولت کا فائدہ اٹھانا۔ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے آپ کو اسپیس چاہیے، یہ وہ اسپیس دے گی آپ کو، اور پاکستان میں ایسے اسپیسز آپ کو کہیں اویلیبل نہیں ہوں گی جتنی ہنزا اور گلگت اور بلتستان کے مختلف اضلاع میں ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک چھت کے نیچے بہت ساری سروسز دی جا رہی ہیں، فزیو سروسز بھی ہے، اسپیشل لوگ ہیں وہ بھی اپنی ویونگ کر رہے ہیں، بیگز بن رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آئی ٹی کے لیے بھی میک اسپیس، روبوٹکس، سب کچھ یہاں ہے۔ تو مجھے بہت خوشی اور بہت فخر ہے اپنی ٹیم پہ، اپنے کولیگز پہ اور کاڈو پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ سر، یہ گلگت بلتستان کے دوسرے اضلاع کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جناب غزر میں بھی انشاءاللہ اگلے 10 دن میں بن جائے گا۔ پچھلے ہفتے چلاس میں بن گیا ہے، 2 مہینے پہلے سکردو میں بنا ہے، 3 مہینے پہلے گلگت میں بنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس موقع پر سینئر منسٹر کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ، ممبر اسمبلی گلگت بلتستان دلشاد بانو، فوزیہ قاضی، پروگرام مینیجر ورک اینڈ انٹرپرائز AKRSP کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ سب سے پہلے ہنزا کے غیور عوام کو سلام اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ آج کاڈو کے 25 سال بھی ہو رہے ہیں، اور ادھر ہنزا کا ٹیک ہب کے طور پہ جو آج افتتاح کیا گیا، ہمیں امید ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جس رفتار کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ آئی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں، اور جس انٹرپرینورشپ کے ساتھ اور انکم جنریٹنگ میں کام کر رہے ہیں، ریئلی وی آر پراؤڈ آف آور یوتھ، اور آنے والا وقت انہی جوانوں کا ہے۔ اور اس ہائی ٹیک کے ذریعے جو کاڈو نے ہنزا کے طول و عرض میں، ایون گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں میں بھی جا کے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سینٹر میں ایک شفٹ نہیں 2-3 شفٹوں میں بھی یوتھ اپنا علم آزمائے گی، اور آئی ٹی کے ذریعے، اور اس کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، جو آمدنی کما رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری یوتھ بہت جلد ترقی کرے گی اور ہنزا کو ڈیولپ ورلڈ میں لائے گی، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حساب سے ہو، چاہے ہمارے جو ڈسیبلز یا ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کا جو کام کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو جوڑوں کا درد یا کسی اور چیز کا مسئلہ ہو، ریہیبلیٹیشن کے حساب سے بھی فزیو تھراپسٹ ادھر اویلیبل ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایکسرسائزز کے تھرو، ٹریٹمنٹ کے تھرو لوگوں کو آسائش دے رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اس PTI کے ٹائم میں حکومت نے بھی جو کاڈو کو اور ایوینیوز دے دیے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی یوتھ کو، چاہے وہ نیشنل بینک کے تھرو ہو، چاہے فرسٹ وومن بینک کے تھرو ہو، یا KCBL کے تھرو 5 لاکھ تک انٹرسٹ فری لون، اور باقی اپنے لیپ ٹاپ سے لے کے، کاروبار سے لے کے، اپنے کال سینٹرز یا جو انکوبیشن سینٹر بنانے کے لیے جو بھی چاہتے ہیں، وہ ہماری خدمات ان کے لیے اویلیبل ہیں۔ ڈیجیٹل ہب کاڈو کے افتتاح کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے تھے، اور اس میں یہ کہ پرائمریلی 2-3 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اس کے اندر انپٹ ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن، جو کہ AKRSP کے تھرو ہم نے کاڈو کے ساتھ کولیبریشن کر کے ایگزیکیوٹ کیا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان فار شیور اٹس آلسو دیئر، اینڈ آف کورس دا ایفرٹس آف کاڈو بینگ اے ریجنل لوکل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ ہم صرف امپیکٹ کی بات کریں تو وہ صرف سوشیو اکنامک نہیں، بٹ ابھی ڈیجیٹل ایرا کے اندر ان کی کنٹریبیوشن بہت پہلے سے رہی ہے۔ تو کمنگ ٹو ٹوڈیز ایونٹ، اٹس اے مائل اسٹون اسپیسیفکلی فار ہنزا ریجن کہ ڈیجیٹل اور آئی ٹی کے حوالے سے جو سینیریو، جو لینڈسکیپ، جو ایکو سسٹم گلگت بلتستان اور اسپیشلی ہنزا کے اندر کریٹ ہو رہا ہے in terms of our youth who are coming up into this sector, it's just highlighting and amazing. So coming to the aspect that what AKRSP is doing with other stakeholders, we are basically working on digital spokes, اور اس میں hub and spoke model کو ہم appreciate کرتے ہیں
اینڈ اس کے اندر یہ کہ ہمارے پیریفریز کے اندر ہم نے تھرو آر پروگرامس وی ہیو اسٹیبلشڈ گلگت بلتستان چترال کے اندر ڈیجیٹل ہبس اسپوکس ہم نے کریٹ کیے ہیں. اور آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ ڈیجیٹل اسپوکس بھی اسٹیبلش ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا جو آپ کمپیریٹیولی ٹاؤن کے اندر ہم ہبس بھی بنائیں. اور یہ ہبس جو ہے پرائمریلی یہ ایک کیا کہتے ہیں نیوکلیس ہو ان تمام دوسرے ڈیجیٹل ہبس کو فیڈ کرنے کے لیے. اور اس میں 2 آسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں 3 آسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہمارا مقصد ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے اوپر جو کہ کارڈو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں جو ای ورکرز ہیں یا ای ارنرز ہیں یا فری لانسرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل جائے, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم مل جائے جہاں وہ کو ورکنگ اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ مل جائے اور وہ اپنے کام کو آگے انیشیٹ کریں, لرن کریں, کیپیسیٹیٹ ہو, گروتھ ان کے لیے ہو. میرا نام سلطان مدد ہے, میں قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا چیئرمین ہوں. آج ہم یہاں پہ ہمارے ڈیجیٹل ہب کے افتتاح کے لیے حاضر ہوئے تھے اور یہاں پہ چیف سیکریٹری صاحب اور ہمارے سینئر منسٹر کرنل عبید نے آ کے آج کی اس ڈیجیٹل ہب کا افتتاح کیا. یہ بنیادی طور پہ ہنزا میں اپنی نوعیت کا پہلا انٹرونشن ہے آئی ٹی سیکٹر میں. ہمارے آئی ٹی پروفیشنل فری لانسرز یہاں پہ ان کو ہم اسپیس دیں گے, وہ اپنا کام کریں گے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہاں پہ ٹریننگز ہوں گی اور جو لوگ ای بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو نئے نوجوان نسل اس فیلڈ میں پروفیشنلی آگے جانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, جن کو کام کی جگہ کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ان کو ہم یہاں پہ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جس آج کل جسے کہا جاتا ہے ڈیجیٹل لائیولی ہوڈ. تو ہم انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ اپنا روزگار اپنے لیے پیدا کریں گے. اس سے ہمارے علاقے میں جہاں پہ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اور نئی نسل ہماری تعلیم یافتہ خواندہ جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے, انہیں روزگار کا ایک نیا سیکٹر ملے گا, ہمیں امید ہے. اور یہ جو بنیادی ہمارا سینٹر ہے, کارڈو نے اس سے پہلے بہت عرصے سے, بلکہ یوں کہیے کہ 1998 سے ہم نے انٹرنیٹ فار ڈیولپمنٹ کے نام سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ڈیولپمنٹ کے نام سے ہم نے کام کا آغاز کیا تھا. ہنزا میں پہلی بار انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کی تھی آئی ایس پی لگا کے. تو اس کے بعد ہم مختلف پروگرامز میں وقتاً فوقتاً کام کرتے رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور مختلف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے مدد سے بھی کام کرتے رہے ہیں. ہم نے اسکولوں کے اندر آئی ٹی کی ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے کام کیا. اور اس کے بعد اب جو جدید زمانہ آیا ہے یہ فری لانسنگ کا زمانہ ہے, ای کامرس کا جو زمانہ ہے, اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ پروفیشنلی آگے جائیں, سیکھیں. اس کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے جسے کہا جاتا ہے ہب اینڈ اسپائک. تو ایک مرکز ہوگا یہاں پہ جہاں سے یہ سارا اپنا پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں گے. اس کے علاوہ بچوں کو ہم ان کو دور دراز گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ان کی دہلیز پہ ٹریننگ دینے کے لیے ای ویلیج کے نام سے ایک سسٹم ہم نے شروع کیا ہے. اور اس ای ویلیج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوری ویلی کو ای ویلی کی شکل میں ڈیولپ کریں اور یہاں پہ ہم روزگار کا لوگوں کے لیے ذریعہ پیدا کریں. آج اس سلسلے میں یہ جو ہماری بلڈنگ کا افتتاح ہوا اس میں ہمیں حکومت کا تعاون حاصل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس آئی ٹی سینٹر کے جو ہنزا ڈیجیٹل ہب کے نام سے آج افتتاح ہوا, اس کے بنانے میں ہمیں آخان فاؤنڈیشن AKF کی ہمیں سپورٹ رہی ہے اور ان کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ AKF اور ہماری پارٹنرشپ اس میں آگے مزید ہم اس کا اسکوپ پھیلا دیں گے اور کام آگے بڑھے گا, یہ ہماری امید ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سینٹر آج جس کا افتتاح ہوا ہے, یہ نہ صرف یہ ہے کہ کچھ بچوں کو جو یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہوں گے, جو یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے, جو یہاں سے روزگار حاصل کر رہے ہوں گے, نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسری نئی نسل جو ہماری پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ کام کرے گا, نہ صرف ہنزا میں بلکہ پوری GB کے لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ماڈل کے طور پہ کام کرے اور کارڈو کی یہ کوشش ہے.